حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت. عزیر شمس رحمہ اللہ عربی مخطوطات کا بے تاج بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا. 19 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 15 اکتوبر 2022 عیسوی بروز شنبہ 8:30 بجے شب یہ خبر بجلی بن کر گری کہ فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس نے اس دار فانی کو الوداع کہے. مجھے اس کار سے علیمہ کی خبر برادرم دل محمد سلفی استاد جامعہ سلفیہ بنارس کے ذریعے ملی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اپنے آبائی وطن ضلع مدھوبنی کے بلکٹوا نامی بستی کے ایک علمی خانوادہ کے چشم و چراغ تھے. جامعۃ الامام بخاری کے ایک پروگرام میں مولانا مطیع الرحمن بن عبد المتین مدنی حفظہ اللہ نے قول کیا کہ آپ کو پٹنہ سے مولانا عزیر شمس کو لے کر کے آنا ہے. چنانچہ ہم پٹنہ سے عزیر شمس صاحب کو لے کر کے گئے کشن گنج. پورے سفر کے اندر آپ کی خاکساری کو میں دیکھتا رہا. وقت کے اتنے بڑے عالم لیکن زہد و ورع کے پیکر تھے. پورے راستے میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے گئے. پورے سفر میں جب بھی کسی بھی موضوع پہ گفتگو ہوئی تو اس موضوع پہ آپ نے کھل کر کے گفتگو کی، مکمل بحث کی. اور جب بھی آپ گفتگو کرتے اگر کسی محدث کا نام آتا تو فوراً آپ ان کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بیان کرتے. 3 دن کا وہ پروگرام تھا. پورے 3 دن میں آپ کے ساتھ رہا. پھر وہاں سے کشن گنج کے کئی ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا. مولانا رضوان صاحب کا ایک ادارہ ہے، اس ادارے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر بھی آپ کا پروگرام تھا. پھر اس کے بعد واپسی میں ان کے گھر بنکٹوا مجھے چھوڑنا تھا. جبکہ میں بھی مدھوبنی ضلع کا رہنے والا ہوں لیکن مجھے بنکٹوا جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، آج تک نہیں. لیکن ان کے ساتھ میں گیا اور جو شاہ راہ ہے وہیں سے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیے. یہاں سے میں پیدل چلا جاؤں گا، 15-20 منٹ کا راستہ ہے. اور وہاں سے شیخ پیدل چلے گئے. حالانکہ میری طبیعت تھی کہ شیخ کا گھر دیکھوں، لیکن شیخ کو جب میں 1-2 مرتبہ اشارتاً کہا اور انہوں نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا تو پھر میں شیخ کو اصرار نہیں کیا. تو بلکٹوا نامی بستی کے علمی خانوادہ کے چشم و چراغ تھے. والد ماجد جناب مولانا شمس الحق سلفی جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث اور مفتی کے عہدہ پر فائز تھے. دادا جان مولانا رضا اللہ نامور عالم دین اور بڑے اثر و رسوخ کے آدمی تھے. چچا جان جناب مولانا عین الحق سلفی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں استاد
اور صرف و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ نانا جان مولانا عبدالرحیم بیر بھومی اپنے زمانہ کے بڑے عالم تھے۔ ان کے سگے خالو مولانا محمد صاحب جوناگڑھی رحمہ اللہ متوفی 1941 بر صغیر ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے واحد ملی خطیب، حافظ حدیث، توحید کے فدائی، سنت کے شہدائی تھے، جنہوں نے عوام الناس کی دینی رہنمائی کی غرض سے محمدیات کے عنوان سے صلاۃ محمدی، صوم محمدی، زکوٰۃ محمدی، حج محمدی جیسے چھوٹے چھوٹے انتہائی نافع اور مفید رسالے لکھے اور اسی طرح عوام کے لیے دینی خدمات انجام دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ گھرانہ پوری طرح شاعر کے اس شعر کے مصداق ہے۔ این سلسلہ طلائے ناب است، این سلسلہ طلائے ناب است، ای خان ہمہ آفتاب است۔ یوں تو شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا آبائی وطن مہدوبنی ہے، لیکن آپ مسقط الراس مرشد آباد ہے، جہاں آپ کے والد ماجد تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے۔ سن ولادت 1956 ہے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز مدرسہ فیض عام مئو سے ہوا، اس کے بعد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں داخلہ لیا۔ آپ کا ایک مقالہ اپریل 1993 میں التوعیہ دہلی نے شائع کیا، جس کا عنوان تھا استاذ مرحوم کی یاد میں۔ اس مقالہ کے مطالعہ سے آپ کے عربی کے اولین استاد مولانا عبدالنور ندوی اور ان کے تئیں آپ کے والہانہ محبت و عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ استاد محترم مولانا عبدالنور ندوی رحمہ اللہ علیہ میرے اولین عربی کے استاد تھے، بلکہ اگر میں کوئی معجم الشیوخ تیار کروں تو تاریخی اعتبار سے سر فہرست ہوں گے۔ افسوس کہ مجھے ان جیسا عربی زبان کی تعلیمی صلاحیت رکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ ہی وہ ادبی ذوق، علمی کمال اور حسن اخلاق بھی رخصت ہو گیا، جن کا اجتماع علماء کے حلقوں میں بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ میری عربی کی تعلیم بسم اللہ کی ابتدا 1966 استاد مرحوم کے ذریعے ہوئی۔ ان دنوں وہ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگہ میں مدرس تھے۔ دربھنگہ کے بعد جامعہ سلفیہ بنارس میں داخلہ لیا۔ فضیلت کی تعلیم 1976 میں مکمل کی۔ شیخ عزیر شمس انتہائی ذہین اور محنتی طالب علم تھے۔ قوت حافظہ بھی کمال کا تھا۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیۃ اللغہ میں داخلہ لیا۔ کلیہ سے فراغت کے بعد جامعہ ام القریٰ سے ماجسٹر یعنی ایم اے کیا۔ عرب اور عجم کی قابل احترام، معروف و مشہور علمی اور ادبی شخصیت کے درمیان آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ مختلف ممالک کے علماء و فضلہ آپ کے علم و فضل کے معترف اور قدردار رہے ہیں۔ آپ ایک بے لوث داعی، خاموش مجاہد، باکمال مصنف، مفکر، عظیم اسکالر، ماہر تعلیم، محقق، مدون، جماعت اہل حدیث کی آبرو، پختہ قلمکار تھے۔ آپ کے انتقال سے علمی و ادبی دنیا، سماجی حلقہ سوگوار ہے۔ افسوس موت نے مہلت نہیں دی، ورنہ علمی و تحقیقی کام کافی آگے بڑھ جاتا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے ایک بار پروفیسر رشید احمد صدیقی سے کہا کہ صدیقی صاحب دیکھیے قدرت کا بھی کیا نظام ہے۔ انسان 25-26 سال تک علم و ہنر حاصل کرتا ہے، پھر کم و بیش اتنی مدت میں ٹھوکریں کھا کر تجربہ حاصل کرتا ہے، پھر علم و تجربہ میں پختگی حاصل کر کے میدان عمل میں قدم رکھتا ہے تاکہ اعتماد کے ساتھ کچھ کام کر سکے، تو قدرت کی طرف سے دوستی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی موت انسان کو مہلت ہی نہیں دیتی ہے کہ وہ علم و تجربہ اور پختگی کے ساتھ کام کر سکے۔ دوست گرامی، شیخ عزیر شمس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب وہ علم و تجربہ اور پختگی کے ساتھ کام کرنے پر آئے تو ان کے نام بھی دوستی کا پروانہ جاری ہو گیا۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کو مطالعہ کتب، تصنیف و تعلیم کا شوق طالب علم ہی کے زمانے سے تھا۔ آپ کا مقالہ
برہان میں طالب علم ہی کے زمانے میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کے مقالہ اردو عربی مجلات جیسے الطویہ، محدث، ترجمان، معارف، مجلہ الجامعہ سلفیہ، بنارس، مجلہ المجمع العلمی الہندی میں شائع ہوئے۔ آپ ایک عبقری شخصیت کے مالک تھے۔ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ علم و تحقیق کی دنیا میں آپ اپنی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ عزیر کا ایک مقالہ غزالی یا غزالی کے عنوان سے مقالات میں شامل ہے۔ یہ مقالہ 11 صفحات پر مشتمل ہے۔ امام ابو حامد محمد بن غزالی 405 ہجری 505 ہجری 1051 عیسوی تا 1111 عیسوی کی سیرت سے متعلق یہ پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ اب تک ان کی نسبت غزالی کے تلفظ کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف چلا آ رہا ہے۔ کچھ ذاق و مشدد قرار دیتے ہیں، کچھ اس کی تخفیف کے قائل ہیں۔ موصوف نے 17 مصادر کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ غزالی بتخفیف ذا صحیح ہے۔ تفصیل کے لیے ان کے مقالہ کا مطالعہ مفید ہوگا۔ اگر ابن صفی جاسوسی ناول نگاری کی دنیا میں اپنے فن کے بے تاج بادشاہ کے عنوان سے جانے جاتے ہیں تو عربی زبان کی مشکل ترین مخطوطات کی قرأت اور اس سے استفادہ کی بے مثال قدرت رکھنے والے شیخ محمد عزیر شمس بجا طور پر مخطوطات اور بالخصوص عربی مخطوطات کی قرأت کے بے تاج بادشاہ کہلانے کے مستحق ہیں۔ چند سال قبل موصوف نے ایک شخص کی معرفت مجھے شیخ الاسلام تقی الدین احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام ابن تیمیہ کی تالیف شرح انما الاعمال بالنیات کے 2 نسخے بھیجے، ایک میرے لیے، دوسرا خدا بخش لائبریری کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا۔ کتاب میں ابن تیمیہ کا مخطوطہ بھی شامل ہے۔ اس مخطوطہ کو پڑھنا ہر عربی داں کی بس کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان و ادب میں جس کو پوری مہارت ہو اور مخطوطہ پڑھنے کا تجربہ رکھتا ہو، لیکن موصوف بڑی روانی سے ان کے مخطوطہ کو پڑھتے تھے۔ موصوف مکہ مکرمہ کے مشہور علمی و تحقیقی ادارہ دار عالم الفوائد سے وابستہ تھے اور امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی تحقیق و تدوین کا فریضہ انجام دے رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے دوستی کا پروانہ جاری ہو۔ موصوف کو تحقیق و تدقیق کے سلسلے میں مطالعہ کتب، تحقیقی اداروں سے استفادہ اور ملک و بیرون ملک کی لائبریریوں کے شعبۂ مخطوط کی خوشہ چینی کے لیے ہندوستان کے علاوہ پاکستان، ترکی، مصر، اردن، شام، فرانس، برطانیہ، مراکش، کویت اور ترکمانستان کا بھی علمی سفر کیا۔ جب موصوف نے میرے سامنے اتنے ممالک کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ ایک بہترین سفر نامہ مرتب ہو سکتا تھا، لیکن موصوف کو اس کا موقع نہیں مل سکا۔ مختلف افکار و نظریات کے علماء اور دانشوروں کے گروہ کا باہم اختلاط اور آپس میں اپنے افکار و نظریات کے تبادلے سرمایہ علم و دانش کی نشر و اشاعت کا مؤثر ذریعہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم جب کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کے اہل علم سے مل کر تبادلہ فکر و نظر کے ذریعے ان کے افکار سے مستفید ہوتے ہیں، ساتھ ہی اپنے سرمایہ نقد و نظر سے انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ علمی شخصیات سے ملنے کا دوست گرامی شیخ عزیر شمس کو بھی بڑا شوق تھا۔ پٹنہ آتے تو استاد گرامی پروفیسر حبیب المرسلین شیدہ سلفی حفظہ اللہ شعبہ فارسی پٹنہ یونیورسٹی سے، جو ان کے استاد مولانا عبد النور صاحب ندوی اور ان کے چچا مولانا عین الحق صاحب کے ساتھ دارالعلوم احمدیہ سلفیہ میں تدریسی خدمات انجام دے چکے تھے اور عربی زبان و ادب سے کافی شغف رکھتے ہیں کی خدمت میں لے کر جاتے۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بے حد مسرور ہوئے۔ ہوتے باہم مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا۔ جہاں تک تصنیف و تالیف کا سوال ہے، شیخ عزیر شمس اردو اور عربی دونوں زبان میں
لکھتے تھے، لیکن عربی زبان و ادب پر شایان شان قدرت رکھنے کے نتیجے میں بیشتر عربی زبان میں ہی لکھنا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ عربی میں ان کی 35 سے 40 تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں، جو مختلف ممالک مثلا بنارس، لاہور، کراچی، ممبئی، مکہ مکرمہ، بیروت اور کویت سے شائع ہوئیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ موصوف کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے ان کو نیکیوں میں بدل دے، ان کو کروٹ کروٹ آرام نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ بشکریہ ترجمان، دہلی۔